الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان کرام، اسلامی احکامات میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کے معاملے میں اللہ رب العزت نے سب سے مقدم چیز یہ رکھی ہے کہ اس کی مخلوق، اس کے بندے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کام آئیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک کی جو آیت ہے، اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ایک اسلامی رسی کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے اکٹھے ہو کر اجتماعی شکل میں میرے سامنے آ کر کے کھڑے ہوں، مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کروں. اسی طریقے سے جس چیز سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار اس کو منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس چیز کی طرف بار بار اشارہ کر کے اور یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ چیز سختی سے ممنوع ہے. چاہے وہ چیز زبان تک محدود ہو، چاہے وہ عملی طور پر کوئی کام ہو جس سے کہ اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہو، یا چاہے وہ کوئی ایسی سوچ ہو جس کی وجہ سے کسی معاشرے کی یا کسی قوم قبیلے کی اجتماعیت پارا پارا ہوتی ہو، اسلام نے ان تمام کی ممانعت فرمائی. اور اسلام نے معاشرے کے اندر درجہ بندی، جو دنیاوی اعتبار سے درجہ بندی ہے، اس کو سختی سے منع کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت صرف اس کو حاصل ہے جو اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. آج ہم جھوٹی بات پر اور افواہوں کے پھیلانے پر قرآن پاک کی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے.
معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے اور فتنوں کو ہوا دینے میں جھوٹ کا اور افواہ سازی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور اسلام میں اپنے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ نہ تو کسی افواہوں میں پڑے اور نہ ہی خود افواہ بنائے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے اس میں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کو کوئی بات امن یا خطرے کی پہنچا دی جاتی ہے تو بغیر کسی تحقیق کے یہ اس بات کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے بلکہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے یا اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں کو یہ بات بتا دیتے تو یہ بات اس بات کی تحقیق کر لی جاتی، ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دی جاتی جو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. پھر اگر بات سچی ہے تو پھر تو واقعی پریشانی کی بات ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے کسی افواہ کو پھیلانا اسلام نے اس بات کو سختی سے منع کیا. دوسری جگہ پہ ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. فرمایا گیا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، ان سب سے قیامت کے دن ہر اس بات کے متعلق پوچھا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے کی. ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سارے اعضاء کو زبان دے دیں گے، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پاؤں ہو، چاہے وہ کھال ہو، چاہے وہ دل ہو. اللہ رب العزت سب کو زبان دے دیں گے اور اللہ رب العزت پھر ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اس شخص نے آپ سے کیا کیا کام لیا، اور وہاں پہ ہر نیک بات بھی بتائی جائے گی اور ہر بری بات بھی اللہ رب العزت کے سامنے یہ بتا دیں گے. اس لیے ہر معاملے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی معاملے کو اور کسی بھی بات کو جب تک کہ وہ تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک پھیلانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور جب معاشرے میں انتشار پھیل جائے گا تو اسی کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے معاملہ اس سے الٹ آ جاتا ہے. اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، لیکن جب افواہوں کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیل جائے گا، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے لوگ الگ الگ ہو کر کے اور ہر شخص اپنی راہ دیکھنے کی کوشش کرے گا. شرعی نقطۂ نگاہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلنے کا اس سے اندیشہ ہے، اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑا جرم ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کو اللہ رب العزت نے کسی انسان کو قتل کر دینے سے زیادہ بڑا جرم قرار دیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ برپا کرنا، معاشرے کو تفریق کرنا، اس کو حصوں میں بانٹنا، یہ اللہ رب العزت کی نظر میں کسی انسان کو قتل کر دینے سے زیادہ سخت.
اور قتل کر دینے کا کیا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بدلے میں یعنی سزا کے طور پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ میں آپ سے یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی مل سکے۔ سب سے اہم عمل دنیا کی زندگی میں نماز، ہم اپنی نماز کو دیکھ لیں کہ نماز جیسے پڑھنے کا حق ہے ایسے ہم پڑھ پاتے ہیں؟ نماز کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے ایک ملاقات ہے۔ جب ہم کسی انسان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے ہماری کوئی غرض ہوتی ہے، ہم اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم وہاں جا کر کے کسی اور معاملے میں نہیں پڑھتے بلکہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ہے، اور نماز کے اندر ہم اللہ رب العزت سے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس نماز کے اندر کھڑے کھڑے دنیاوی کتنے معاملات ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیونکہ زبان سے کچھ پڑھنا بھی نہیں ہوتا تو دنیا کے سارے مسائل جو ہے وہ نماز میں ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں سارے کاروبار کا حساب کتاب نماز کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خالص عبادت قبول کرتے، خالص۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ اس کو تولیں گے، اور اعمال کا بھاری ہونا اس کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی وہ حدیث، کہ ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، پھر اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر ایک پرچی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث۔ اب اس حدیث میں تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر محض کلمہ پڑھ دینے سے ہی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو ہم میں سے تو ہر شخص نے کلمہ پڑھا ہے، پھر جو اتنے سارے گناہ ہیں وہ تو سارے کے سارے کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کلمے کے اندر وزن تب آئے گا جب کلمے کے اندر اخلاص موجود ہوگا، اور کلمے کے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانیں اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کے سارے مسائل اور معاملات کا حل واحد اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سر پہ درد ہوتا ہے تو فوراً پوستان کی گولی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سر کا درد اللہ رب العزت لانے والے ہیں، دور کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے آپ کے اوپر کوئی تکلیف، مصیبت اور پریشانی آ جائے، آپ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لو، اللہ رب العزت سے مانگ لو کہ اے اللہ یہ درد آپ لائے ہیں، اس کو ہٹانے والے بھی آپ ہیں۔ کیا گولی میں شفا ہے؟ کبھی گولی کے اندر شفا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو گولی سے شفا ملے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملتی۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، بعض لوگوں کے سر کا درد پوستان کی گولی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ہائی اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ گولی کے اندر شفا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کلمے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ اس کا وزن بھاری ہوگا۔ جس شخص کی حدیث شریف میں بات کی گئی ہے کہ اس کا ایک کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس کے کلمے کے اندر اخلاص موجود ہوگا، اور ایسا اخلاص موجود ہوگا کہ وہ اس اخلاص کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گناہ اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ کلمے کے دوسرے جز میں بھی اخلاص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم نے جو دنیا میں طریقے بنائے ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔
ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم فرماتے ہیں اس کو پکڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس چیز سے منع فرماتے ہیں اس سے منع. اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اگر ہمارے اعمال کے اندر اخلاص موجود ہوگا تو ہمارے ہر عمل کے اندر وزن ہوگا، اور قیامت کی کامیابی جو ہمارا مقصود اصلی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری کامیابی ہو جائے، اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اس کے لیے تقوی ضروری ہے. میں نماز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، لہذا سب سے زیادہ کوشش نماز سے ہونی چاہیے. ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے بات کر رہے ہیں، لہذا پورے نماز کے اندر ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو ہم سمجھ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے تو کچھ نہ کچھ دھیان ضرور ہمارا اس کی طرف آ جائے گا. لہذا کسی بھی قسم کی افواہ سازی میں نہ پڑیں، اور جھوٹ بولنے سے نہایت سختی سے ممانعت اسلام میں فرمائی گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر کے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت تو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسی کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے. اس لیے ہر قسم کے جھوٹ سے، ہر قسم کی افواہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ معاشرہ اکٹھا ہو جائے، معاشرے کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے. معاشرے کی اجتماعیت سے ہی ہمارے ملک کی کامیابی ہے. ہمارا ملک تب ترقی کر سکتا ہے جب ہمارا معاشرہ اجتماعی ہو، جب ہر شخص دوسرے کے دکھ درد کا احساس رکھے اور ہر شخص دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت کوئی کھڑی کہیں سامنے